شريك له لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال آپ سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم آغاز کریں اور آج کی پاک رات کی آج کی رات نمبر 30 پوری سورۃ القدر کے اندر آتا ہے اور آیا نمبر 25 کے اندر بھی اس رات کو مبارک رات کہا. جن گیا ان میں پہلے اس پارے کا آغاز قیامت کے علم رہا ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. جیسے پھل کا شگوفے سے نکلنا اور مادہ کا بچہ جنم دینے کا وقت اللہ کے علم میں ہے. یہ واقعات روز پیش آ رہے ہیں. اس پارے کے دعا کا ذکر کیا گیا
على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 25 آغاز کیا جا رہا ہے قیامت کے تذکرے سے۔ قیامت کا جو تذکرہ ہے جو پارہ نمبر 25 میں کیا گیا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور پارہ نمبر 25 کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ ہے الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من الثمرات من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ اور اسی طرح قیامت کا علم لٹایا جاتا ہے، اور کسی کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اسی کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے تجھے صاف بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کی شہادت دینے والا نہیں ہے۔ قیامت کا آغاز، قیامت کا تذکرہ پارہ نمبر 25 میں اس سے کیا گیا۔ پہلے پارہ کے اندر اگر ہم دیکھیں، ایمانیات کا تذکرہ کیا گیا، اخلاقیات کا تذکرہ کیا گیا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر بھی ہم اللہ کی توحید کے بارے میں جانیں گے اور قیامت کا تذکرہ دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ اس پارہ کے اندر ہم آج کی رات کی مناسبت سے جو کہ بابرکت رات ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کون سی آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات برکت والی ہے۔ ایک تو پارہ نمبر 30 کے اندر آپ یہ جانتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں کہ سورۃ القدر کے اندر اس کا تذکرہ ملے گا، اور دوسرا تذکرہ اس پارہ کے اندر پارہ نمبر 25 کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ پڑھیں گے۔ تو پارہ کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من الثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ قیامت کا علم لٹایا جاتا ہے اسی کی طرف، قیامت کا علم اللہ کی طرف لٹایا جاتا ہے، اور جو بھی پھل اپنے شگوفہ سے نکلتا ہے یا مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے مگر اسی کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے تجھے صاف بتا دیا، ہم میں سے کوئی اس کی شہادت دینے والا نہیں۔ قیامت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنے والے جبرائیل سے زیادہ نہیں پتا۔ یعنی حضرت جبرائیل کیا سوال کر رہے تھے کہ قیامت کا علم کیا آپ کو ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ جو سوال کرنے والے سے زیادہ اللہ کے رسول اس کا علم نہیں رکھتے۔ تو جبرائیل امین نے کیا کہا کہ میں آپ کو قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں۔ تو جبرائیل امین جب زمین پر اللہ کے رسول کے پاس آئے تو انہوں نے قیامت کی چند علامات بتائی، جن میں بتایا گیا کہ عورت کا اپنا مالک جننا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا، اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کے وقوع کا جو علم ہے نا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والی فتنوں اور ان سے آگاہ کرنے کے لیے قیامت کے بالکل قریب ہونے والی علامات سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس کے علاوہ
ہمیں بہت سے فتنوں کا پتہ چلتا ہے جو قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علم علماء کے ذریعے، یعنی جو بڑے بڑے عالم ہوں گے جن سے انسان علم کو سیکھتا ہے، اس سے فیضیاب ہوتا ہے، ان عالموں کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور جب عالم دنیا سے چلے جائیں گے تو علم بھی ان کے سینے میں جو محفوظ تھا ان کے ساتھ ہی اٹھا لیا جائے گا۔ جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلم کھلا زنا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے قیامت صغریٰ کا بھی بتایا اور قیامت کبریٰ کا بھی بتایا، یعنی قیامت کے قریب چھوٹی چھوٹی قیامتیں جس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، علامت صغریٰ کہتے ہیں، اور قیامت کے قریب بڑے بڑے فتنے بھی رونما ہوں گے، ان کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں قیامت کو، یعنی میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں، یعنی اتنے فتنے ہوں گے قرب قیامت جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں۔ پھر فتنے آپ نے کہا تھا گرمیوں کی آندھی کی طرح تیز و دھند ہوں گے، تند و تیز، اور جو دین ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور بعض فتنے ایسے ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا بھی ان میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی اتنے فتنے عام ہو جائیں گے کہ ان کی طرف جو جھانکتا ہے، جو جھانکے گا، وہ بھی اسی کے اندر جو ہے نا شامل ہو جائے گا۔ اتنے فتنوں کا ذکر کیا گیا۔ تو قیامت کا جو آنا ہے یہ تو یقینی ہے، اس بات کا تو ہم سب کو علم ہے نا۔ اور قیامت کے نزدیک جو فتنے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا، ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا، یعنی صبح کے وقت ایمان کی حالت میں ہوگا اور شام کو کفر کر بیٹھے گا۔ اور لوگ دولت دنیا کے بدلے اپنا دین ایمان بیچ ڈالیں گے۔ یہ سب کچھ کس وقت ہوگا؟ جب قیامت قریب ہوگی۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ کی طرف لوٹائے جانے سے کیا مراد ہے؟ کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا یہ حال ہے کہ جیسے یہاں پہ کہا گیا نا کہ شگوفہ کے اندر اس کے پھل کے نکلنے کی جو کیفیت ہے، جو مختلف کیفیات سے پھل گزرتا ہے، کیا ہمیں پتہ ہے کہ پھل کتنے وقت میں پکے گا، کس وقت یہ اپنے جو ہے وہ ٹہنی سے نیچے اترے گا، اور کس کس کیفیت سے وہ گزرتا ہے؟ اور کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ رحم مادر میں جو جنین پلتا ہے وہ کس وقت دنیا میں آئے گا؟ یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر بھی، لیڈی ڈاکٹر بھی، حالانکہ سائنس اتنی ترقی کر لی ہے، وہ بھی نہیں جانتی کہ بچے کی پیدائش کس دن ہوگی۔ جب تک ہم یہ کہتے ہیں نا، بس اوقات ڈاکٹر ٹائم دیتے ہیں آپریشن کا اور کہتے ہیں اس دن آپ آ جائیے گا، بسا اوقات اس دن بھی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی، ڈاکٹر کے کہنے پر بھی، کیونکہ ڈاکٹر رب نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر موجود جو جنین ہے وہ کب دنیا میں آئے گا، سب علم اللہ کے پاس ہے۔ جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ شگوفہ کے اندر جو پھل ہے اس کے پکنے کی کتنی کیفیات ہیں، اور رحم مادر میں جنین کتنے مرحلے گزارنے کے بعد واپس دنیا میں آئے گا، اسی طرح قیامت کا آنا بھی یقینی ہے۔ اور ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، یہ کب آئے گی۔ وہ علم اس نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا، اس نے یہ علم جو ہے نا نبی کو بھی نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس جب جبرائیل امین آئے تھے تو وہ پوچھنے لگے تو آپ نے کیا کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم نے اس قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ قیامت کے بارے میں کیا کہا گئی لے کہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها،
ہمیں نہیں پتا کس وقت. اور جو قیامت صغریٰ چھوٹی چھوٹی قیامتیں یہ تو انسان کے ساتھ ہر روز ہی ہوتی ہے نا. کبھی کوئی غم، کبھی کوئی فکر، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی فتنہ، کبھی معاشرے کا فتنہ، کبھی انسان کے اندر کے فتنے، کبھی اولاد کے فتنے، کبھی مال کے فتنے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اوپر جو مصائب اور تکلیف ہے یہ قیامت صغریٰ ہی تو ہیں. کیونکہ جس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے وہ کیا کہ اس کے لیے وہ تو قیامت ہی ہوتی ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو تکلیف اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ بڑی بڑی تکلیفوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. وہ جو قیامت کے قریب رونما ہونے والے واقعات اور وہ فتنے جو بڑے بڑے ہوں گے اور اس وقت کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے جینا ہے یا مرنا ہے، اور بالفرض اگر زندگی ہوئی تو پھر ہمیں یہ تیاری کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی جو نشانی ہے قیامت صغریٰ میں سے، اور علامت صغریٰ کی نشانی جو بتائی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ چھوٹی چھوٹی جو قیامتیں آئیں گی، جیسے یہ جو ہریالی ہوگی عرب کے علاقوں میں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، علامت صغریٰ میں سے آتی ہے. اب دیکھیں عرب کے علاقوں میں کتنی ہریالی ہو چکی ہے. پہلے تو وہاں پر صرف پہاڑ ہوتے تھے، اب کافی وہ جو ہے وہ عرب کے علاقے. پھر کہتے ہیں کہ قیامت صغریٰ، علامت صغریٰ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی. اکثر یا روز آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ صغریٰ میں اگر دیکھا جائے کہ آغاز کہتے ہیں سے آغاز ہو گئے گا قیامت کبریٰ کا، یعنی جب بڑی قیامت ہوگی اس علاقے سے ہوگا. مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک خون ریز معرکہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے گا. اور اس معرکہ میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مذہبوں کے لیے نکلیں گے. اور جب روم میں پہنچیں گے تو وہاں پر سیدنا امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے، اور عیسائیت کا یہ سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ وہ فتح کریں گے. اور روم کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ یہودیوں کے مسیح موعود دجال اکبر کے ظہور کی بھی خبر پھیل جائے گی، اور مسلمان روم سے باغ دمشق واپس آئیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کریں گے. تو کون کون سے فتنے کے رونما ہوں گے قیامت کے قریب؟ فتنوں کے ظہور میں جب ہم نے دیکھا تھا نا پہلا قصہ جو فتنے کا تھا، اس میں اگر ہم مختصر سا جائزہ لیں تو علم اٹھا لیا جائے گا، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، عمل ناپید ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، امانت کا اٹھ جانا، امانتوں کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، جھوٹی گواہی، وعدے کو ضائع لوگ کریں گے، قطع رحمی، حق کو چھپانا، ہمسایوں سے برا سلوک کرنا، خود غرضی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. علو و سفلا اخلاقی اقدار کی پامالی ہو جائے گی. اور قیامت کے قریب یہ جو قیامت کبریٰ کو ہی ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ صرف جان پہچان والوں کو سلام لوگ کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے گا. بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت اختیار کرنا، بوڑھے کیا ہوں گے؟ جوانوں کی طرح اپنی مشابہت، اپنی لک بنا لیں گے. اور کیا ہوگا؟ حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. ایسا ہی نہیں ہے کیا؟ ہمیں بھی دنیا سے محبتیں ہیں نا، موت سے نفرت رکھتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ مرے. کثرت الشرک، شرک کی کثرت ہو جائے گی، کثرت البدعات، کثرت التجارہ، کثرت المال، کثرت الکذب، جھوٹ کی کثرت ہوگی، اور فریب عام ہو جائے گا، گانے اور آلات موسیقی کی کثرت ہو جائے گی، بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت ہو جائے گی، کثرت زنا والخمر، کثرت زنا اور شراب، خون ریزی کی کثرت. اور کتنے فتنے، پیٹ کے فتنے، شرمگاہ کے فتنے، حرام کمائی کا فتنہ، لباس کے باوجود عورتوں کا فتنہ، یہ سب فتنے قیامت صغریٰ کہلاتے ہیں. اور
اگر ہم ساری لسٹ میں دیکھیں تو قیامت کبریٰ کا تو آغاز ہو چکا ہے. علامت کبریٰ علامت کبریٰ کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں الملاحم یعنی جنگیں. اس کے علاوہ سے امام مہدی کا ظہور ہوگا, مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور آپ کا سب سے آخر گی. پھر اس طرح ہو جائے گا. حرص کی انتہا کا ذکر کیا جا رہا ہے, یعنی ایک عام اور دنیا دار انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ مال اور دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا, کبھی نہیں بھرتا اس کا پیٹ, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی بنائیاں میرے ہی لیے ہوں, رزق بھی کشادہ اور وافر ملے, خوشحالی عیش و عشرت نصیب ہو, تندرستی بھی ہو, اولاد بھی اچھی ہو, غرض بلائی کی جو قسم ہو سکتی ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اسے مہیا ہو, اور اگر یہ سب چیزیں مہیا ہو بھی جائیں تو پھر یہ چاہتا ہے کہ ان میں ہر آن اضافہ ہوتا رہے, اور اس کی یہ حرص کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی کو اگر ایک وادی بھر سونا جب بھی وہ قناعت نہیں کرتا جائے گا, اور اگر دوسری وادی مل جائے تو کہے گا تیسری وادی مجھے مل جائے, مٹی ہی بھرتی ہے. یہ انسان کی حرص کی انتہا. اور اس کی طبیعت کا دوسرا پہلو اس نے کیا بتایا کہ ان آیات میں, جب اسے کوئی تنگی, فاقہ یا بیماری یا اسی قسم کا کوئی دوسرا دکھ پہنچتا ہے اور اسے اس تکلیف کے دور ہونے کے ظاہری اسباب نظر نہیں آتے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ناشکری کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان ظاہری اسباب کے علاوہ بے شمار باطنی اسباب بھی موجود ہیں جو اسے نظر نہیں آ سکتے اور اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہوتے ہیں. اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائے تو یقیناً اس کی حالت نہ ہو. اور پھر یہاں پر تیسرا پہلو اس کا کیا ذکر کیا گیا کہ آسائش میں اپنی تدبیر پر ناز کرتا ہے. یہاں اگر ہم اس کو تنگی دیں یا اس کی فاقہ یا اس کی بیماری اس کی تنگی کو دور کر دیں اور بھلے دن اس پر آ جائے تو پھر بھی اللہ کی طرف نہیں ہوتا, اس ذات کا شکر نہیں ادا کرتا جس نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا, اس سے قطعاً مایوس ہو چکا ہوتا ہے, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ بس اس کی حسن تدبیر اور محنت کا نتیجہ ہے. اور میرے دن پھر گئے, میں پھر واقعی اس بات کا مستحق تھا. اللہ اکبر, اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی اور تیری ایک ایک چیز کو ظاہر کر دیا جائے گا, تیری ہر بلائی اور تیری ہر برائی کو, اس وقت تو چھپتا نہیں پھرے گا نا. کیا کریں گے اس وقت؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ جو مال اور جو حب جائے نا, انسان کے اندر اتنا جیسے کہ اتنا کوٹ کوٹ کی محبت کا بھر جانا, اس مال کی محبت ہم سب کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. کیا کبھی دل چاہتا ہے کہ اس مال کو کسی کو دینے کو؟ نہیں چاہتا نا. اللہ اکبر. تو رمضان کے ان آخری دنوں میں ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس مال کی محبتیں ہمارے اندر سے نکال دے. اس مال کی محبت نے ہمارے جسموں کو موٹا کر دیا ہے, ہمارے ذہنوں کو موٹا کر دیا ہے, ہمارے جو ہے ذہن کو مفلوج کر دیا ہے, کیونکہ ہم صرف اور صرف اس مال کے 2 اور 99 کے چکر میں لگے رہتے ہیں. بس اسی جسم کی پرورش کے لیے سب کچھ کرتے ہیں نا. اللہ رب العزت آیت نمبر 51 52 میں کہتے ہیں وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ, اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں
تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس سے انکار کر دیا تو شک سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا؟ ان قریب ہم انہیں قیامت میں بھی اپنی کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا یہ قرآن حق ہے۔ کیا کہا گیا کہ جب انسان پر انعام کرتے تو کیا کرتے؟ منہ موڑ لیتا ہے۔ یعنی خوشحالی میں اکثر انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب انسان پر خوشحالی آتی ہے، آسودگی کا دور ہوتا ہے، تو پھولا نہیں سماتا اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت درسوں کو کیا سمجھتا ہے؟ خود کو خدا بنا بیٹھتا ہے۔ اور اگر اسے اللہ کی آیات سنائی جائیں اور اسے یہ بتایا جائے کہ یہ سب انعام اللہ ہی نے کیا ہے، لہٰذا تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور اپنے برے انجام سے ڈرنا چاہیے، تو اس سے ایسی باتیں ناگوار اور تلخ محسوس ہوتی ہیں جنہیں وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا، اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن جب پھر کسی بلا میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت اپنے پروردگار کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ جس کی آیات سننے سے وہ بدکتا تھا، دوڑتا تھا، دل تو مایوس ہوتا ہے نا، کیونکہ اسے اس مصیبت سے نجات کے ظاہر اسباب نظر نہیں آتے، مگر جب تکلیف اسے پریشان کر دیتی ہے تو بے اختیار اس کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں بھی کرتا ہے اور وعد وعید بھی کرنے لگتا ہے۔ اور یہ حالت چونکہ اس کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، لہذا اگر اللہ اسے اس مصیبت سے نجات دے بھی دے تو بعد میں پھر وہی کچھ یہ بن جاتا ہے جو پہلے تھا۔ اللہ ماشاءاللہ تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنے بات پہ قائم رہے۔ تو یہاں پہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ان انسانوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحالی میری مرہون منت ہے، یہ میری وجہ سے ہے۔ اور ہمارا خیال ایسا ہی نہیں ہے کہ جب ہمیں اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کو ہم بھول جاتے ہیں، جب ہم پر ذرا سی پریشانی آتی ہے پھر ہم وعدے وعیدے کرتے ہیں، اور جب پھر ہماری مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ یعنی تو کون اور میں کون؟ نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کو پتا تھا نا ہمارے اندر کی حالت کا، اندر کی کیفیت کا، اس نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا جو ہمارے اندر چلتا ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے، جو ہماری زبانیں کہتی ہیں، جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ نے وہ سارے جذبات پہلے سے ہی اس کتاب میں کھول کے رکھ دیے، جیسے ہمارے اندر کی کہانی ہمارے رب کو پہلے ہی معلوم ہے اور اس نے وہ کھول کھول کے بیان کر دی۔ آیت نمبر 25 کی آیت سورہ شورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف، اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وہی کرتا رہا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور وہ عالی شان اور عظمت والا ہے۔ جو کچھ یہ مشرکین کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ سن رکھو، الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اصل میں مکی دور میں اگر دیکھا جائے نا تو حق اور باطل کے درمیان اختلافی مسائل، ان کی بنیاد دو ہی طریقے پر تھی۔ ایک یہ کہ مشرکوں کے بتوں کا کائنات میں کچھ تصرف ہے یا نہیں، دوسرا یہ کہ انسان کا مر کر جی اٹھنا پھر اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے پیش ہونا یہ درست ہے یا نہیں۔ یعنی یہ دو ہی مسائل تھے جن کا اکثر مجلسوں میں
اور گفتگو میں ہر وقت چرچا رہتا تھا۔ اور تیسرا مسئلہ جو ان مکہ والوں کے اندر موجود تھا وہ یہ تھا کہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، اور وہ جو کلام پیش کرتے ہیں کیا فی الواقع وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ تین مسائل مکی دور میں موجود تھے۔ ایک تو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ جو کائنات جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اس میں بتوں کا بھی تصرف اور حصہ ہے، بت بھی اللہ کے ساتھ شامل ہیں اس کائنات کو سنبھالنے میں۔ دوسرا کیا کہ مر کر جی اٹھنا، اس بات کے وہ قائل نہیں تھے۔ اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر شک کرتے اور قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر شک کرتے تھے۔ تو یہاں پر انہی سوالوں کا جواب اور انہی کے سوالوں کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ مملوک جو ہے نا وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ بت جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہوں، کیونکہ عقل بھی نہیں مانتی نا، عقل بھی اس چیز کو رد کرتی ہے۔ خالق ارض و سما اللہ کی ذات ہے، ان سب چیزوں کا مالک ہے، مخلوق اسی کی ہے، ملکیت اسی کی ہے، اور وہ کائنات سے بلند تر ہے اور بزرگ تر ہے۔ پھر بھلا اس کی مخلوق کو جو اس کی مملوکہ ہے وہ شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے اختیارات اور تصورات میں وہ کیسے ان چیزوں کو شریک کر سکتا ہے؟ جو خود بے جان ہو، جو خود اپنے لیے کچھ کر نہ سکتے ہو، تو کیا وہ مالک کے ساتھ تصرف رکھتے ہیں، کائنات کو سنبھالنے میں مددگار ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو آسمان پھٹ جاتا اور نظام تباہ ہو جاتا۔ یعنی مشرکین مکہ فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں۔ اس طرح وہ اللہ کی دوہری توہین کے مرتکب تھے۔ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ ایک اولاد کو قرار دینا ایک نسبی رشتے کو قائم کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور دوسرے اللہ کے لیے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں تجویز کرنا، اور بیٹا مملوک نہیں بلکہ ہمسر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ کائنات کا خالق اگر ایک کی بجائے دو بھی ہوتے تو یہ نظام ایک کائنات درہم برہم ہو جاتا، اور پھر ان لوگوں نے تو اللہ کے کئی نسبی رشتے بنا ڈالے۔ ان کے کہنے کے مطابق تو آسمانوں کا کب کا پھٹ پڑنا چاہیے تھا، لیکن تدابیر امور کائنات پر معمور فرشتے ایسی باتوں سے اللہ کی ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا میں مشہور رہتے ہیں۔ پھر وہ زمین کے ایسے گندے حالات پر ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، ایسے مجرموں سے درگزر کرتا ہے، ورنہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا کر انہیں فوراً ہلاک کر دیا جائے۔ کتنی سخت آیت ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے اس عقائد کی بنا پر آسمان کو ٹکڑے کر کے ان کے اوپر گرا دیتا۔ لیکن میرے رب کی رحمت دیکھیے، محبت ہے نا اپنی مخلوق سے، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ فرشتوں کو بھی کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گندے خیالات پر ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کرتے، ان مجرموں سے درگزر کر ان کو فوراً ہلاک نہ کرنا۔ اللہ سن لو، جان لو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ تو کون بخشنے والا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا نا۔ پھر آگے کیا کہا گیا؟ ساس کو والذین اتخذوا، دوست کو بھی کہتے ہیں، حمایتی بھی، مددگار، سرپرست، سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اور اس کا عام مفہوم وہ شخص ہے جو کسی کی موت، مصیبت اور سخت پریشانی کے وقت اس کی مدد کو پہنچے، یا اس کی وراثت کا اولین حقدار ہو، اور یہ باپ اور بیٹے کے علاوہ کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ مشرکین اپنے بتوں اور معبودوں کو ایسا سمجھتے تھے
और वो समझते थे कि हर मुसीबत में इनका वली कौन है, माबूद कौन है, बुत, जो इनकी हाजात को पूरा करता है। और वो क्या समझते थे कि इनका वली बुत है, कि जब हम क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाएंगे तो ये जो इनका वली है ये इनकी सिफारिश करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं वली तो दोस्त को भी कहते हैं, वली तो हमारी तो मददगार भी होता है, सरप्रस्त भी होता है, और तुमने बुतों को अपना सरप्रस्त बना लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं ऐसे मुशरिकों को अल्लाह मोहलत दे रहा है। ये सब लोग अल्लाह की नजर में है, लिहाजा आप इस फिक्र में ना पड़े कि ये मानते क्यों नहीं, ये ना मानने की सूरत में तबाह क्यों नहीं कर दिए जाते। यानी अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी बस देते चले जाएं, कुरान की हदायत सुनाते चले जाएं। इंसान की कितनी अकल शैतान ने मार दी है ना, खत्म कर दी है, तो उसको पता ही नहीं चलता। और ये जो पारा नंबर 25 है इसके अंदर तौहीद का तज़किरा इतना किया गया कि मेरा ख्याल है कि अगर आज हम तौहीद को ना समझ पाए तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। इतना अहम पारा है तौहीद के लिहाज से, बार बार इसका तज़किरा किया जाएगा। आयत नंबर 10 में कहा गया, और फिर यहाँ पे जो कहा गया आयत नंबर 9 में, अम इत्तखज़ू मिन दूनी औलिया फल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युहयिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या कहा गया है, अम इत्तखज़ू, क्या तुमने जालिमों के लिए तुमने और कोई वली बना ली है, अल्लाह के सिवा किसी और को अपना दोस्त बना लिया, वली बना लिया। हालांकि कारसाज तो सिर्फ अल्लाह है, वही मुर्दों को जिंदा करेगा, वही हर चीज पर कुदरत रखता है। यानी आप किसी काफर के या मुशरिक के बुतखाने या आस्थाने पर तशरीफ ले जाइए और देखिए कि कारसाज या काम बनाने वाले कौन है। कारसाज तो वो हैं जो नजराने देते और न्याज़े चढ़ाते हैं। इन्हें कारसाजों या मरीदों के जरिए तो आस्थानों का कारोबार चमकता है, और आस्थानों के मुजावरों और खादमों की चांदी बनी हुई है। दुनिया में तो इबादत गुजार मरीद इनके कारसाज होते रही, आखिरत की बात जिसकी वजह से इनके कारसाज बने हुए हैं। तो आज ये बात इनको समझ आ जानी चाहिए कि आखिरत का इनको नहीं मालूम। जो कब्र में बेबस लेटा है, जो मर चुका है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, उसी को हमने अपना आस्थान बना के उसी को पीर मरीद बना लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं हुवल वलिय्यु, अल्लाह वली है तेरा, सिर्फ अल्लाह है, वही कारसाज है तेरा, ये बंदे तेरे कारसाज नहीं है, ये तेरा कुछ नहीं कर सकते। और आयत नंबर 10 में कहा गया वमा इख्तलफ्तुम फीही मिन शैइन, और जिस बात पे तुम इख्तलाफ करते हो इसका फैसला करना अल्लाह का काम है, वही अल्लाह है, मेरा परवरदिगार है, मैं इसी पर भरोसा कर चुका और उसी की तरफ रजू करता हूं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इख्तलाफात का फैसला कैसे हो सकता है, तो इख्तलाफात का फैसला असल दीन चूंकि अल्लाह ने बजरिया वही अपने रसूल और बंदों की तरफ भेज दी है, लिहाजा अगर बंदे इसी दिन में इख्तलाफ करेंगे तो उनमें फैसले का हक भी अल्लाह ही को है कि वो लोगों को बताए कि मैंने जो दीन भेजा था वो तो ये था कि तुमने फला फला मुकाम पर गलत ताबीलात करके बाहर इख्तलाफ कर लिया। हर साबित शरीयत नबी ईमान लाने वालों की उम्मत बनाता है ना, बाद में लोग इसमें इख्तलाफ पैदा कर करके कई फिरकों में बट जाते हैं। फिर जो बाद में नबी आता है अल्लाह ताला इस पर वही करके लोगों को असल दीन से मतले कर देता है। इस तरह अल्लाह ताला दुनिया में लोगों के इख्तलाफात का फैसला कर देता है, और आखिरत में भी अल्लाह ताला इख्तलाफात का जो फैसला फरमाएगा वो खुली अदालत में फरमाएगा। इख्तलाफ करने वाले लोगों की बाकायदा पेशी होगी, फिर इन पर शहादतें कायम होगी, फिर उन्हें बताया जाएगा कि असल दीन क्या है और तुमने क्या कुछ हीले और मकारियां करके असल दीन का हुलिया बिगाड़ दिया, खुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी गुमराह कर दिया। अल्लाह अकबर। और फिर क्या कहा गया, फातिर समावाति वल अर्ज़, वही है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, वही है जिसने तुम्हारे अपने जिन्स में से जोड़े बनाए और तुम्हें जमीन में फैला दिया। आयत नंबर 12 में कहा गया मकालिदुस समावाति वल अर्ज़,
यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। आसमान और जमीन की चाबियां इसी के पास हैं और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है कम कर देता है। बिलाशुबा वो सब कुछ जानने वाला है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, पीछे जो कहा गया ना, अलैहि तवक्कलतु अलैहि नकी उनीब, मेरा परवरदिगार है, मैं उसी पर भरोसा कर चुका और मैं इसी की तरफ रजू करने वाला हूँ। यानी अल्लाह पर तवक्कुल क्यों करना चाहिए, इसकी वजूहात यहाँ पर बताई जा रही है। अल्लाह पर भरोसा क्यों करना चाहिए? तो अल्लाह पर भरोसा करने की एक वजह यह बताई गई है क्योंकि वो एक ऐसी जात है, लैसा कमिस्लिही शै। आयत नंबर 11 में इसका जवाब है, क्योंकि उस जैसा कोई नहीं है। नंबर 1, अल्लाह ताला पे हम तवक्कुल क्यों करें, अल्लाह ताला पे हम भरोसा क्यों करें? तो सबसे पहली चीजें बताई गई वो ये है कि उसके मिसल कोई है ही नहीं। फिर ये कहा गया, उससे पहले अगर आयत नंबर 10 में और 11 में फातिर समावाति वल अर्ज़ देखा जाए तो क्योंकि सबसे बड़ी कुव्वत और सब सारी कुदरतों का मालिक अल्लाह है, इसलिए उसी पर तवक्कुल करना चाहिए। तो 2 वजूहात अभी हमने देखी अल्लाह के तवक्कुल की। पहली वजह, कुव्वतों का मालिक कौन है? अल्लाह। कुदरतों का मालिक कौन है? अल्लाह। दूसरी वजह क्या बताई गई? क्योंकि वो जात ऐसी है कि इसके मिसल कायनात की कोई चीज नहीं है। कोई है चीज इसके मिसल? कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे देखिए कि अल्लाह का तआला के हाथ का तस्करा मिलता है, लेकिन क्या उसका हाथ इंसानों की मिसल है? नहीं। अल्लाह के अरफत की हदीस में आता है कि अल्लाह के दोनों के हाथ दाहिने हैं जो मखलूक को रोजी पहुंचाने के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। हम तो इसका दराक भी नहीं कर सकते। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को भी सुनने की सिफ्त दी है, तो क्या अल्लाह की सिफ्त इंसानों के सुनने की सिफ्त की तरह? नहीं। अल्लाह की तो सुनने की सिफ्त ऐसी है कि वो एक ही वक्त में करोड़ों अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन लोगों की बातें सुनता है, उनकी दुआएं सुनता है, उनकी कबूल करता है। यानी हमारी ताकत, हमारी बसात से बढ़कर है ये सारी चीजें। तो फिर भरोसा किस पे करना चाहिए? अल्लाह पर। और अल्लाह पर भरोसे की तीसरी वजह ये बताई गई, मकालिद समावाति वल अर्ज़, आयत नंबर 12 में आता है, आसमान और जमीन के तमाम तर खजानों की चाबियां उसी के पास है। वो ऐसा दाता है जो हर आन अपनी मखलूक पर बेअंदाज खर्च करता है और रिस्क मुहैया कर रहा है। अलबत्ता बाज मसलहतों के पेश नजर इसके रिस्क की तकसीम तमाम लोगों में यकसा नजर नहीं आती ना, यकसा नहीं रखी अल्लाह ताला ने। और फिर आगे आयत नंबर 13 में कहा गया, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वसा बिही नूहा, दीन का वही तरीका मुकर्रर किया जिसका नूह को हुक्म दिया था और जो हमने आपकी तरफ वही किया है और जिसका इब्राहिम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दीन को कायम रखो और इसमें तफरका ना डालना। आप इन मुशरिकों को जिस बात की दावत देते हैं वो इन पर ग्रां गुजरती है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने लिए चुन लेता है और अपनी तरफ से इसी को राह दिखलाता है और उसकी तरफ रुजू करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? दीन का क्या मतलब होता है? दीन के 4 मानी जो है वो बताए गए हैं। दीन का मतलब होता है अल्लाह का कामिल और मुकम्मल सियासी कानून और कानून में हाकमियत। सिर्फ किसका? मुकम्मल सियासी और कानूनी हाकमियत किसकी है? अल्लाह की। तो दीन इसी का नाम है। नंबर 2, इंसान की मुकम्मल अबूदियत और बंदगी, यानी इंसान को सिर्फ और सिर्फ रब के आगे झुकना है, उसकी इताअत करनी है, ये दीन है। नंबर 3, कानून, जज़ा और सजा का मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह। तो इसको क्या कहते हैं? दीन। फिर कानून जो जज़ा और सजा का है, इसको नाफिज करने की कुदरत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो ये 4 मानों में दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगर मुख्तसरन बात की जाए तो दीन तकाजा क्या करता है? दीन ये तकाजा करता है कि अल्लाह ताला बंदों को कुछ बातों का हुक्म दे, कुछ कामों से मना करे और जो शख्स इन अहकाम के मुताबिक अमल करे इन्हें अच्छा बदला दे और जो हुक्म में अदूली करे उसे सजा भी दे। यही दीन है। और यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, शरअ। शरअ का लफ्ज़ लगवी मानो था रास्ता मुतय्यन करना,
یعنی شریعت میں وہ احکامات جو انسان کی ضروریات اور احوال اور ضرورت کے مطابق تھے وہ مہیا کرتی ہے، راستے بتاتی ہے۔ شریعت میں کون سی چیز جائز ہے وہ شرع ہے، کون سی چیز ناجائز ہے وہ شرع ہے، اور شرع کا لغوی معنی کیا بھی ہم نے دیکھا، راستہ متعین کرنا، راستہ بتا دینا۔ اس وجہ سے کچھ چیزوں کو جو حلال کہا گیا ان حلال کو ماننا، اور جو حرام کہا گیا ان حرام سے بچ جانا، یہی راستہ شرع کہلاتا ہے۔ تو یہ دین و شرع جو اللہ کے رسول نے نوح کو بھی دی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی، اور یہی دین اور شرع کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کر دیا۔ اور پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 14 میں آتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ان لوگوں میں فرقہ بندی اس وقت پیدا ہوئی جب اس سے پہلے ان کے پاس علم وحی آ چکا تھا، اور اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد بازی تھی۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک مقرر مدت تک کا علم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ کب سے چکا ہوتا، یعنی کب سے ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ویسے شک میں پڑ گئے جو انہیں بے چین کیے رکھتا ہے۔ یعنی فرقہ بازی کے اسباب یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ لوگوں میں اختلاف اور تفرقہ بازی کیوں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب میں کوئی بات مبہم ہے جس کی لوگوں کو پوری طرح سمجھ نہیں آتی، بلکہ اس کی اصل وجہ اپنا اپنا جھنڈا بلند کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ فرقے کیوں بنتے ہیں اور فرقہ بازی کا سبب کیا ہے۔ تو نمبر 1 فرقہ بازی کا سبب یہ ہے کہ اپنا اپنا جھنڈا بلند کرنا۔ نمبر 2 باہمی ضد۔ نمبر 3 ایک دوسرے کو ضد کرنے کی کوشش کرنا، نیچا کرنے کی کوشش کرنا، یا ماہو جا مال کی طلب۔ یہی وہ اسباب تھے جو نئے نئے عقائد، نئے نئے فلسفے، نئے نئے طرز عبادات، نئے نئے مراسم، نئے نئے نظام، یہ سب لے کر آگے آئے اور اپنے اپنے فرقے بنا کے کھڑے ہو جائے۔ اور جب وہ اپنے اپنے فرقے بنا کے کھڑے ہو گئے تو پھر فرقہ بازی کا آغاز ہو گیا۔ یہ چیزیں ہم سب کو بھی دیکھنی چاہیے نا، کہ بس اوقات ہم کہتے ہیں میرا مسلک، میرا دین، میرا امام، میرا پیشوا، اور ہم کسی اور کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ دین جس جگہ سے ملتا ہے اگر وہ خالص ہے، اگر وہ سنت کے مطابق ہے، اگر اس کا اس کے رسول نے بتا دیا ہے تو زبان کوئی بھی ہو اس کی بات کو ضرور سننا چاہیے، لیکن شرط وہ ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات وہ کرنے والا ہو۔ اس لیے کبھی بھی شخصیتوں کے ساتھ نہیں جڑنا چاہیے، شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے کہ بس یہ میرا امام ہے، یہ میرا پیشوا ہے، یہ میرا مولوی ہے۔ صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کس کی بات کر رہا ہے۔ اگر وہ صحیح معنی میں سچی بات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کسی ایک شخصیت کو پکڑ کے بیٹھ جانا اور صرف اسی کی اتباع کرنا، یہ اسلام پرستی نہیں ہوتی، یہ شخصیت پرستی ہوتا ہے۔ اسی سے یہاں پر بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ فرقہ بازی کے اسباب یہی ہوتے ہیں، اپنا اپنا جھنڈا بلند، اپنے اپنی خواہشات، اسی کے پیچھے انسان اور دنیا دوڑ رہی ہے، اصل مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ آیت نمبر 19 میں کہا گیا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ طاقتور اور زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، آیت نمبر 20 میں کہا گیا اور جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اللہ لطیف بعبادہ۔ لطیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لطیف کہتے ہیں مہربان کو، اور اگر اردو میں اس کا لفظ دیکھا جائے لطیف کا، جس کا معنی مطلب ہوتا ہے نرم، لطیف کا معنی ہوتا ہے باریک بین، چھوٹی چھوٹی جزیات سے بھی آگاہ ہونے والا۔ اور لطیف کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی، کیونکہ اللہ رب العالمین
چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے, ان چھوٹی چھوٹی ذرات کو بھی جانتا ہے کہ زمین میں کبھی شعاؤں کی صورت میں بکھر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہی سب کا خالق اور مالک ہے. اور پھر یہاں پہ آیت نمبر 20 کے اندر ایک دنیا دار اور ایک دیندار کے انجام کا موازنہ کیا جا رہا ہے. ان آیات میں دو آدمیوں کے طرز زندگی کا تقابل پیش کیا گیا ہے, جن میں ایک تو ہے روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرا کیا ہے, آخرت سے انکار کرتا ہے. اور جو ایمان رکھتا ہے وہ پھر اس ایمان کی تیاری بھی کرتا ہے, اور جو انکار کرتا ہے اس کو دنیا عزیز ہوتی ہے, آخرت عزیز نہیں ہوتی ہے. ایسا شخص جو کچھ بھی اس دنیا کی کھیتی میں آخرت کے دن پھل کاٹنے کے لیے بوئے گا, اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا. یعنی جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے, تو اس کی مثال ایسے جیسے اس نے ایک دانہ بویا اور اس دانے سے 700 بالیاں نکل آئیں. یعنی آخرت میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. اور جو صرف دنیا ہی کی بھلائیوں کے پیچھے بھاگتا رہا, دنیا کی ہی روزیاں اکٹھی کرتے رہا, تو اس کا مقدر بھی صرف دنیا ہے, اس کو صرف دنیا ملے گی. آخرت میں اس کو کچھ بدلہ نہیں ملے گا, اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور بس اب اوقات انسان اتنی نیکیاں کر کر کے بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ نیکیاں بھی یا تو کبھی ریاض سے ضائع کر دی جائیں گی, یا کبھی تکبر سے ضائع کر دی جائیں گی, یا کبھی بڑے پن سے ضائع کر دی جائیں گی, یا بدعت کرتے ہوئے کی جائیں گی تو ضائع ہو جائیں گی, سنت کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے کی جائیں گی تو ضائع ہو جائیں گی, اخلاص نہیں ہوگا تو ضائع ہو جائیں گی. تو نیکیاں بھی, بڑی بڑی نیکیاں بھی فضا میں یوں اڑا دی جائیں گی جیسے غبار اڑتی ہے. اس وقت اس کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا. یہ کتنی تکلیف کی بات ہے نا, کہ آپ کے پاس ڈھیروں مال ہو اور آپ بازار شاپنگ کرنے کے لیے جائیں, جب اپنا پرس کھولیں تو آپ کے پرس میں 1 روپیہ نہ ہو, کسی نے چوری کر لیا ہو, کوئی پرس جو ہے وہ گر گیا, اس میں سے روپے نہ ملے ہو, تو کتنے دکھ ہوتا ہے نا. کہ دنیا کی ہر نعمت یہاں پر موجود ہے, اور اس نعمت کو پانے کے لیے میں نے اپنے کتنے پیسے رکھے تھے اپنی جیب میں, لیکن 1 روپیہ بھی نہیں ملا, اور وہ ہاتھ ملتا واپس آ جاتا ہے. بس یہی حال ہے کہ جو آخرت میں جائے گا, آخرت میں نعمتوں کو دیکھے گا, مومنین کو دیکھے گا, ایمان والوں کو دیکھے گا, مسلمانوں کو دیکھے گا کہ وہ ان نعمتوں کو پاتے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں, تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا کہ میرے پاس بھی تو سب کچھ تھا, لیکن وہ خالی ہو چکا ہوگا نا پرس اس کا. کیسے رہا, تکبر, بڑائی, کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اللہ نے کہتے ہیں کہ ان کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آیت نمبر 25 میں کہا گیا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ, وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے جانتا ہے, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کی دعا کو قبول کرتا ہے, اپنے فضل سے زیادہ عطا کرتا ہے. یہاں پر وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ میں اس آیت نمبر 25 کے اندر توبہ کی شرائط کا ذکر کس سے کیا گیا؟ یعنی یہ کتاب صرف ایمانداروں سے نہیں ہے, بلکہ ان کافروں سے بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کرتے تھے. اس آیت میں انہیں اپنی انہیں بدعمالیوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. کہ کافروں کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ کافروں کی توبہ ہے اسلام لے آنا نا, اسلام لانے سے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اس کا خطاب ایمانداروں سے بھی ہے. توبہ کی شرائط اپنے گناہ پر نادم ہونا, پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا, توبہ استغفار کرنا, اور آئندہ اس کام کو چھوڑ دینے کا عہد کرنا, یہ ہوتی ہے توبہ. کیا توبہ کی شرائط ہے؟ اپنے گناہ پر نادم, شرمندگی, کہ اللہ کی طرف لوٹنا, رجوع کرنا, استغفار کرنا, اور اس کام کو چھوڑنے کا عہد کر دینا. اور توبہ کی سب سے اہم شرط یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام چھوڑا جائے. بس وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر چور چوری کرتے پکڑا گیا تو اس وجہ سے چوری کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کو سزا ملنی تھی, حکومت وقت اس کے ہاتھ کاٹنے تھے, تو وہ چوری چھوڑ دیتا ہے. تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ حالانکہ اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے, اس نے اللہ کے لیے چھوڑی ہے, اس نے تو سزا کے ڈر سے چھوڑی جو حکومت اس کو دینے لگی تھی. تو ہم بھی بس اوقات جو گناہ چھوڑتے ہیں
وہ سزا کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, حالانکہ گناہ بھی چھوڑنا اللہ کے لیے. بسا اوقات اگر کوئی دیندار ہے نا, تو اگر وہ پردہ کر کے باہر نہیں جاتا, وہ ایسے ہی کسی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے نکلتا ہے, تو کوئی دیندار تو دیکھ کے کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو دیندار ہے, اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو اس کو باتیں کرتا ہے, یہ آپ کو تو باہر میں آنا چاہیے, آپ کو تو ایسا ہونا چاہیے. اب اگلے دن وہ کیا کرے گا, وہ دوپٹے کو چھوڑے گا اور عبایا پہن لے گا. کیوں؟ اس شخص کے ڈر کی وجہ سے, لوگوں کی باتوں کے ڈر کی وجہ سے. تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ اس کو اجر کیسے مل سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے وہ کام دنیا کے لیے چھوڑا, اللہ کے لیے نہیں چھوڑا. تو ہم بھی بہت سے گناہ اللہ کے لیے نہیں چھوڑتے, دنیا کے لیے چھوڑتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ مجھے پر دین کا ٹھپا لگ چکا ہے تو لوگ مجھے باتیں کریں گے. بس اوقات ہمارا بھی اتنا بھی دل کر رہا ہوتا ہے نا کہ ہم دوپٹہ لے کے کسی محفل مجلس میں جائیں, لیکن ہم کیوں لے کے نہیں جاتے؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس میں دوپٹہ جو ہے وہ لیا ہوگا, یہ تو دین والی ہے. تو لوگوں کے کہنے پہ اگر ہم نیکیاں کریں گے اور لوگوں کو کہنے پہ چھوڑیں گے تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی. ایسی توبہ توبہ نہیں ہوتی ہے جو لوگوں کے ڈر سے کی جائے. اس لیے ہمیں توبہ کے مفہوم کا ہی نہیں پتا. توبہ کے لیے سب سے اہم جو شرط ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کو چھوڑا جائے, صرف لوگوں کے ڈر سے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس لیے جب کسی مجلس میں جاتے ہیں نا, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں دین کے مطابق چل رہی ہوں تو اٹس اوکے, دنیا والے کچھ بھی کہیں, آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ آپ کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے, اگر آپ دین کے مطابق چل رہے ہو تو الحمدللہ آپ کی نیت میں اخلاص ہے. اور کوئی شخص کسی دوسری وجہ سے کوئی گناہ کا کام چھوڑے گا تو اس پر توبہ کا اطلاق نہیں ہوگا. اب دیکھیے, اگر کوئی شخص شراب اس لیے چھوڑتا ہے تو اس کی صحت تباہ ہو رہی ہے, لیکن وہ اپنے کیے پر نادم نہیں ہے, تو ایسی شراب کا چھوڑنا اس کے لیے توبہ نہیں ہوگی. اگر کوئی شراب نوشی کے علاوہ سگریٹ نوشی کرتا ہے اور وہ سگریٹ نوشی اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ چونکہ اس کے ڈاکٹر نے اس کو منع کیا, اس کے گردے خراب ہو رہے ہیں, اس کی صحت خراب ہو رہی ہے, تو پھر یہ توبہ نہیں ہے. اگر کوئی زانی اپنے فعل پر ندامت نہیں کرتا اور صرف اس وجہ سے زنا چھوڑ رہا ہے کہ لوگ اس کو برا کہتے ہیں, تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کے لیے نیت کرنا ہوگی. تو آئیے آج اس تاک رات میں ایک نیت کرتے ہیں توبہ کی, اور توبہ کی نیت صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. بس اوقات ہم یہ کہتے ہیں ماما نے کہا تھا کہ کام نہ کریں, ہم چھوڑ دیتے ہیں. بابا ڈانٹتے ہیں, بابا غصے ہوتے ہیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا ماں باپ کی بات نہیں ماننی؟ ضرور مانیں گے, لیکن ہم والدین کو اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے کہ بیٹا ماں باپ جو بات کرے وہ اللہ کے رسول کی کر رہے ہیں. اس لیے اخلاص کے ساتھ ماں کا کہنا ضرور مانو, بابا کا بھی مانو, لیکن ان دونوں سے بڑا کون ہے؟ رب. یہ سوچ کے چھوڑنی کیونکہ میرے ماں باپ نے میری رہنمائی کی ہے اس گناہ سے بچانے کی, لیکن پیچھے کہنے والی ذات کون ہے؟ رب العالمین. تو اللہ کے لیے خالص بننا ہے, توبہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے. اور دعا کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کی شرط رکھی گئی ہے. دعا کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کی شرط رکھی گئی ہے, یعنی ان نیک اعمال میں کسب حلال, نیک کمائی بہت بڑا نیک عمل ہے. کیونکہ اگر انسان کی کمائی حلال نہیں ہوگی تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی. آپ نے کیا کہا تھا کہ ایک شخص پریشان حال, بکھرے بال اور کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے یا رب میری دعا قبول فرما. اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام, پینا حرام, گوشت پوست حرام, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے قبولیت دعا کے لیے جسم کا حلال ہونا بہت ضروری ہے, پاک جسم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہم جس کی حلال عطا کر دے اور جسم کو پاک کر دے. آیت نمبر 30 میں کہا گیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے. اس آیت کو ہمیں ضرور انڈر لائن کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کسب کس کا؟ ہمارا اپنا. اور پھر کیا کہا گیا وَيَعْفُو
ان کثیر، اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور نہ تم اس زمین میں عاجز کر سکتے ہو، زمین عاجز کر سکتے ہو کہ تمہیں سزا نہ دے سکے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار. مسائل تینوں مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور اس کے مختلف اسباب بھی ہوتے ہیں. مسائل کی قسمیں میں دیکھیں، اکثر مثلا عذاب آتا ہے، قحط ہو گیا، وبائیں، زلزلے، سیلاب، یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ لوگوں کے اپنے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ایسا ہی قحط کہتے ہیں کہ مکہ کے شہر میں بھی آیا، مکہ پر بھی نازل ہوا، جو 7 سال تک مسلط رہا. 7 سال مکہ میں قحط آیا، بارشیں بند ہو گئیں اور باہر سے غلہ آنا بھی بند ہو گیا. اس عرصے میں لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں کھانے تک مجبور ہو گئے، اور شدت بھوک کی وجہ سے یہ حال ہو رہا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا. کہتے یہ قحط کفار مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے نازل ہوا تھا، یعنی آپ سے سب نے بد دعا کی تھی ان کفار کے لیے. آخر کہتے ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ ایک قرابت کا رشتہ داری کا واسطہ دیا اور کہا کہ ہمارے لیے درخواست کیجیے کہ ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے. تو اکثر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کے اوپر جو آزمائشیں تکلیفیں تھی ان کے اعمال کی وجہ سے تھی. لیکن اگر یہ آزمائشیں انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے تو پھر یہ آزمائشیں انسان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہیں، گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. حتیٰ کہ اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. مومن کی کیسے پتہ چلے گا؟ بس وقت یہ سوال ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا یہ تکلیف آزمائش ہے یا یہ تکلیف جو ہے یہ اعمال کا نتیجہ ہے. اصل میں جو آزمائش آپ کو آپ کے رب سے جوڑ دے تو آپ یہ سمجھے کہ آزمائش تھی مجھ پہ، جس سے میرے رب کے ساتھ مجھے جوڑ دیا، مجھے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دی، معافی کا موقع ملا اور نہ کرنے کا میں نے عہد کیا اور میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا. تو یہ کیا ہوگی؟ آزمائش. اور اگر وہ آزمائش ہمیں ہمارے رب سے دور کر دے تو پھر عذاب کی کیفیت ہوتی ہے. اور اعمال کا نتیجہ تو ہے، کیونکہ یہاں پر واضح کہا گیا نا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. پھر اگر پیغمبروں پر، مخلص بندوں پر حق کے راستے میں جو مصیبتیں آتی ہیں تو کیا ان کے لیے یہ مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اس لیے جب مومن پر مسائب پر تکلیف آتی ہے نا اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھے، اور اگر آزمائش آ جائے تو اس پر صبر، استقامت، اور یہ ہمارے بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے. آمین. آیت نمبر 36 میں کہا گیا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. اور لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جب ان کے کام بامی مشورے کے ساتھ طے پاتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہاں پر توکل کے معنی بتائے گئے ہیں نا کہ توکل کرنا مومن کی ایک اہم صفت ہے. توکل ہوتا کیا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور اس کے نتائج کا اللہ کے ہاں اس کی سپرد کر دے، اس کے نتیجے کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب بھی اختیار نہ کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، ایسا نہیں. اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ کے سپرد کرنا یہ توکل ہوتا ہے. اور مثال کے طور پہ ظاہری سامان انسان کے پاس اگر موجود ہو بھی تو پھر وہ کیا بھروسہ نہیں کر سکتا؟ یعنی بھروسہ تو سبب کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ذات پہ ہی کرنا ہے. بس اوقات انسان کے پاس ظاہری اسباب تھوڑے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. جیسے مسلمانوں کے پاس غزوہ بدر میں کوئی اسباب زیادہ نہیں تھے،
تھوڑے اسباب تھے، ان تھوڑے اسباب کی بنا پر بھی انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پر توکل کیا. اور مومن کی یہاں پر صفت بتائی گئی ہے. اور عدم جو توکل ہوتا ہے اس کی ایک مسلمان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اب جنگ حنین کے موقع پر اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو جو شکست سے سامنا کرنا پڑا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ عدم توکل، توکل میں کمی. تو توکل کے معنی کیا ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. یعنی توکل کیا ہے کہ اپنا اونٹ باندھ، اپنا کجاوا باندھ اور پھر توکل کر. پھر اس کے علاوہ یہاں سے کیا بتایا گیا کہ جو مومن ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، فواحش سے بچتا ہے. فحاشی سے مراد بیٹا ہر وہ کام ہے جو انسان کی قوت شہوانیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو فواحش کہتے ہیں. مثلا زنا ہے، لواطت ہے، مشت زنی ہے، عورتوں سے ہم بستری کرنا ہے، جانوروں سے بدفعلی کرنا، سب حرام و بدترین جرم ہے. اسی کو فاحشۃ مبینہ بھی کہا جاتا ہے. اور جو باتیں انسان کو زنا کی طرف لے جائیں وہ بھی فواحش میں داخل ہیں، جیسے بد نظری، غیر محرم کی طرف دیکھنا، عورتوں کو اپنی زینت اور اس کے حسن کے مقامات کی کھلے نمائش کرنا، آزادانہ اختلاط مرد و زن، فحش، گالی گلوچ، غیر عورت کی خلوت، غیر عورتوں کا غیر محرم کے سفر کرنا، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. پھر لٹریچر پڑھنا، گانے سننا، افسانے دیکھنا، اور یہ سب فحاشی پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں نا، ان سب سے منع کیا گیا. پھر یہاں پر غصے کا ذکر کیا گیا کہ غصے کا جائز استعمال کیا ہے. ویسے تو غصے کو ضبط کرنے کو حکم دیا گیا نا، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ضبط رکھے، یہ پہلوان ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو آپ نے کہا تھا غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ مت کر، 3 دفعہ آپ نے کہا. تو پھر غصہ اگر نہیں کرنا تو غصہ تو انسان کی فطرت ہے، غصہ تو آ جاتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اصل میں جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو غصے میں عموماً آدمی اپنی عقل اور جذبات پر غالب اس کی عقل آ جاتی ہے اور وہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ جسے بعد میں اس کو پھر ندامت ہوتی ہے. تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ غصے پہ قابو کرتا ہے، کیونکہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ انسان کے جب ہوش و حواس نہیں رہتے تو بڑے بڑے کام پہ سر انجام دے دیتا ہے، جس کا بعد اس کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایک دفعہ سید عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا جب وہ آپ کے سامنے، یعنی آپ نے کبھی نہیں لیا، لیکن کچھ مواقع ایسے تھے جن پر آپ نے بدلہ لینے کو کہا. اور ایک موقع کون سا اس میں سے؟ جب اللہ کے رسول کی توہین کی جائے، اس وقت آپ نے بدلہ لینے کا حکم دے دیا کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی توہین کرے گا تب وہ غصہ کرنا جائز ہے. یہ ہے جائز غصہ. اور ہم گھر بیٹھے بیٹھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور جذبات میں آ رہے ہوتے، عملی قدم نہیں کرتے، اٹھاتے. تو جائز غصہ کیا ہے کہ جو اللہ کی توہین کرے اور اللہ کے رسول کی توہین کرے اس وقت اپنا غصہ آپ نکال لیں، جائز ہے. اور آپ سب کو جب کوئی غصہ آتا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو غصہ آتا تھا، وہ بھی انسان تھے نا، تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، سرخ. ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کی اور آپ کے پاس مقدمہ آ گیا، تو قریشیوں نے کیا کیا؟ اسامہ بن زید کی سفارش لے کر آ گئے، کسی صحابی کی نہ سفارش لے کر آ گئے. تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے کہا تو یہ اسامہ کی سفارش لے کر آئے ہو؟ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہوتا. یعنی میں اللہ کی حدود میں یہ سفارشیں قبول نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول کو بھی غصہ آیا، یعنی اللہ کی حدود کو توڑتے وقت غصے کا استعمال کرنا یہ جائز ہے. اس وقت ہمارے غصے کدھر ہوتے ہیں؟ اب تو ہم غصہ نہیں کرتے نا. جب اللہ کی قوانین کی پامالی کی جاتی ہے، اس کی حدود کو توڑا جاتا ہے، تب ہم ریلیکس ہوتے ہیں. اصل میں ہم جو ہوتے ہیں نا اپنے سے کمزور پہ غصہ نکالتے ہیں نا. طاقتور کیا کرتا ہے؟ اپنے سے کمزور پہ غصہ نکالتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے شاید جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے وہ طاقتور ہے اور ہم کمزور ہے، اس وجہ سے ہم خاموش رہیں. حالانکہ اس وقت غصہ نکالنا جائز ہے. جیسے کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے معاذ بن جبل، انہوں نے عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ شروع کر دی. اب سورۃ البقرہ کو 2.5 سپاروں کیا، تو ایک دیہاتی نے نماز توڑ کر اپنے اللہ کی نماز شروع کر لی. اللہ اکبر، اتنی لمبی نماز، وہ تھک گیا.
پھر جب اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی تو آپ نے سیدنا معاذ سے غصے ہوئے، ناراض ہوئے، کیا معاذ تم نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا؟ انہیں تو سورۃ البقرہ ہی شروع کر دی لوگ، کیونکہ اس وقت کے لوگ عرب کے بکریاں چرانے والے بھی تھے تو تھکے آتے ہیں، تو وہ لمبی لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتے، اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے کہا کہ لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو۔ اس وجہ سے کچھ چیزوں میں جیسے بچوں کو بسا اوقات راہ راست پہ لانے کے لیے اگر والدین غصہ دکھاتے ہیں، موڈ دکھاتے ہیں تو جائز ہے، تاکہ ان کو سمجھانے کے لیے اگر ان کے ساتھ تھوڑا معاملہ کیا جائے تو کچھ صورتوں میں غصہ جائز بھی ہے اور کچھ صورتوں میں ناجائز ہے۔ جیسے بھی ہم نے بات کی نا کہ کون کون سی صورتیں ہیں جن میں غصہ کرنا جائز ہے۔ سورۃ زخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ یہ جتنی بھی آگے صورتیں آ رہی ہیں کتنی قسمیں کھائی جا رہی ہیں قرآن کے اعجاز کی، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی، بہت ساری قسمیں اس میں کھائی گئی ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 35 سے 37 تک، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور یہ لوگ، یہ سب چاندی اور سب چیزیں سونے کی اور چاندی کی، یہ سب کچھ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت میں آپ کے پروردگار کے یہاں صرف متقین کے لیے ہیں۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ایسے شیطان انہیں سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں جب وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ پھر اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا شیطان ہے؟ جب انسان ذکر نہیں کرتا، ذکر میں قرآن بھی آ جاتا ہے، نماز بھی آ جاتی ہے، تسبیحات بھی ہوتی ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ شیطان جو ہے کوئی جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی، یعنی انسانوں میں سے انسان بھی تو شیطان ہوتے ہیں نا، اور جنوں میں سے جن بھی، اور یہ کسی وقت نیکی کی طرف یا اللہ کے راستے کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اب خود دیکھیے ہم نے قرآن میں نماز نہیں پڑھنا ہوتا تو ہم ہر چیز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم ذکر اذکار کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت کتنے وسوسے کتنے گناہ انسان کرتا ہے، بہت سارے گناہ انسان ناپاکی کی حالت میں کرتا ہے، حالانکہ زبان پاک ہے اور زبان سے ذکر کرنا، زبان سے دعا کرنا، زبان سے تسبیحات کرنا، یہ سب جائز ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس وقت ذکر کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہتا ہے جو ذکر چھوڑ دیتا ہے اور اس کو نیکی کرنے ہی نہیں دیتا، اور پھر وہ انسان کی مت مار دیتا ہے، اس کو نیکی اور بدی کی تمیز بھی رہنے نہیں دیتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے برے وہ اچھے ہیں۔ تو یہ دیکھیے قرآن پاک کی آیت جو ہے کتنی اہم ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کہے گا شیطان اس کا ساتھی بن جاتا قیامت کے دن جب یہ قریب ہوگا تو وہ شیطان سے کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوتا، میں ایک لمحہ بھی تیری صحبت میں نہ گزارتا، تو دور ہو جا میری آنکھوں سے، تو بہت برا ساتھی تھا۔ تو اس وقت کہا جائے گا آج اس برے ساتھی سے بیزار ہونے کا کیا فائدہ، جو کچھ تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، جو کچھ اس نے کروانا تھا اس نے کروا لیا، آج اسے تجھے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ تو جب ہم ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر شیطان ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے اور ہمارا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے کس کو اپنا ساتھی بنانا ہے؟ رحمان کو، ہم نے رحمان کو اپنا ساتھی بنانا ہے، اور ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے۔ سورۃ الدخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا مرسلین رحمت من ربک انک سمیع العلیم۔ اب یہاں پر یہ جو سورۃ الدخان کے اندر آیت جو ذکر کی گئی ہے شہ نام سے،
بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہمیں بلا شبہ سے ڈرانا مقصود تھا۔ اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، اور یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کی بنا پر تھا۔ بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو۔ یہ جو رات ہے یہ لیلۃ القدر کی برکت کی رات کی دلیل ہے۔ آج الحمدللہ پاک راتوں میں سے دوسری رات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی برکت، اس کی خیر ہمارے نصیب میں کر دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں کہ چھوٹی سی دعا بھی ہم ہر لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس کے اختتام پر ہی ہم اپنی کلاس کا اختتام کریں گے۔ آج جو ہم اس میں فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بابرکت رات ہے۔ کون سی؟ لیلۃ القدر کی رات۔ اور لیلۃ القدر کی رات میں کے بارے میں اگر ایک روایت دیکھی جائے جو کعب اخبار سے ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا تک گئے، اگرچہ اس کی روایت میں تھوڑی ایک غریب ہے، لیکن یہ خوبصورت سی روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فرشتوں کا سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل کے ساتھ زمین پر آنا اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں کرنا یہ وارد ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا لیلۃ القدر 27ویں ہے یا 29ویں، یعنی اس حدیث میں آپ نے 27ویں اور 29ویں رات کا ذکر، 29 جو رات اس کا ذکر کیا، اور آپ نے کیا کہا؟ اس رات میں فرشتے زمین پر سنگریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جو زمین پر جو پتھر ہے نا، کنکریاں، اس سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابو یعلا فرماتے ہیں اس رات میں ہر امر سے سلامتی سے، یعنی کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوتی ہے، یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس رات کی برکت، اس کی خیر کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ یہ خیر و برکت والی رات ہے، اس لیے اس رات کو یہاں پہ لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا ہے، قدر و منزلت والی رات، اور اس رات میں بڑے اہم امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، قدر والی رات، اور لیلۃ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، مبارک رات۔ اس کو مبارک کیوں کہا گیا ہے؟ اس رات قرآن کا نزول ہوا، اس لیے یہ رات باعث برکت ہے، اور یہ رات ماہ رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر اقوال کے مطابق یہ رمضان کی 27ویں رات بھی ہوتی ہے، یعنی 27ویں رات کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں کہ 27ویں رات ہو سکتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ الگ الگ راتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی 27ویں کے علاوہ بھی جتنی بھی 5 طاق راتیں اس میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس رات میں جو شب قدر کا ذکر بعض لوگ کرتے ہیں کہ شب قدر کی رات ہے، اور اس میں یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، تو یہ شب قدر کی رات تو کوئی رات ہی نہیں ہے۔ شب کا لفظ جو ہے وہ عربی میں نہیں ہوتا، شب کا لفظ تو یہ جو نا فارسی کا لفظ ہے، عربی میں جو رات کے لیے لفظ آتا ہے لیل کا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ رات کا ذکر کیا گیا ہے، لیلۃ مبارکہ۔ تو جو لوگ شب قدر کے حوالے سے اس کو کوٹ کرتے ہیں اور اس رات میں تہوار مناتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، یہ جو ہندوؤں کی رسم ہے وہ پوری کرتے ہیں، تو اس شب برات سے متعلق کوئی تہوار قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ملتا، نہ حدیث نبوی سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا، نہ محدثین نے بتایا، نہ تبع تابعین نے اس کا ذکر کیا۔ اس لیے یہ جو رات ہے یہ شب قدر نہیں بلکہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر ہی کی رات کو، قدر والی رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز کا یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کو اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیا کیے جاتے ہیں؟ یعنی آئندہ سال میں دنیا پر واقع ہونے والے اہم امور کے جو ٹھوس اور پائیدار فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی پورے سال کی ایک ڈائری، پورے سال کی ذمہ داری کس کو دے دی جاتی ہے؟ فرشتوں کو دے دی جاتی ہے، اور یہ فیصلے سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں یوں بیان کیا گیا نا کہ اس رات ملائکہ اور جبرائیل اپنے پروردگار کی اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں، یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے نظم و نسق کے بارے میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ افراد، اقوام
اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں. یعنی کسی قوم میں اگر زندگی کتنی ہے، موت، فتح، شکست، عروج و زوال، قحط اور رزق وغیرہ، سب کچھ اب اس رات میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر امر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ سراسر سلامتی والی رات ہے. مسند احمد میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے. اب اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ بعض تو کہتے ہیں نا کہ بعض حدیث سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری طاق راتیں، اور بعض کہتے ہیں آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. اور حدیث اس مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے. جو ان کا قیام طلب ثواب کی نیت سے کرے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ رات 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا آخری رات، آپ فرمانے کہ یہ بالکل رات صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ چاند چڑھا ہوا ہو. یعنی اس رات کی پہچان کیا ہے؟ اس رات میں خوب روشنی ہوتی ہے. پہلی اس کی علامت ہے. اگر کوئی محسوس کرنا چاہے تو ذرا آج ہم باہر نکلیں اور فیل کریں. لیکن یہ جو دنیاوی چک و چوند اور روشنیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں بس اوقات نہیں پتہ چل پاتا نا. جو تو گاؤں میں، دیہاتوں میں اور تھوڑا ان روشنیوں سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے یہ تو بڑی واضح بات ہو جائے گی نا. اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اتنی روشن ہوتی ہے کہ جیسے چاند چڑھا ہوا ہے، اور اس میں سکون اور دل جمی ہوتی ہے. یعنی دل چاہتا ہے نیکیاں کرنے کو، قیام کرنے کو، اور وہ سکون سے انسان کرتا ہے. نہ اس رات میں سردی ہوتی ہے زیادہ، نہ گرمی. تو ستارے اور سورج سے چودھویں رات کے یا چاند تک ڈھال کی ساری بند ہو ہے نا، تو چاند بھی سورج کے ساتھ نہیں ملتا. رات ہے جو اس وقت اس رات کو پالے گا، اس کی نیکیاں سمیٹے گا، تو اللہ کے سامنے فرمایا ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. پھر حسن بصری جو ہے نا ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک رمضان مبارک یہ 17ویں رات شب جمعہ تھی، اور یہ بدر کی رات ہے. 17ویں رات کون سی تھی؟ آپ نے دیکھا نا کہ 17ویں جو تاریخ ہوتی ہے شب بدر، جو جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یہ کس وقت ہوئی تھی؟ 27ویں رات. تو 27ویں رات کے بارے میں اکثر جو حدیث ملتی ہیں کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے. اور پھر ایک جگہ ابن مسعود کی اور سیدنا علی کی روایت میں آتا ہے کہ 19ویں رات لیلۃ القدر ہے. اور 19ویں کے بعد 21ویں رات آتی ہے نا، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. 19 کے بعد 21ویں رات کا ذکر آتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور 27ویں رات کا ذکر آتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ڈھونڈو، تلاش کرو. یعنی جو 5 راتوں میں یا اس آخری عشرے کی 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو. اچھا، اللہ کے رسول نے جو یہ رات دیکھی تھی، کیونکہ خواب میں بس اوقات انسان دیکھ بھی لیتا ہے نا یہ رات کہ کون سی رات ہے، تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں رمضان کی 20ویں تاریخ کی صبح کو نفسم کرنے کھڑے کو خطبہ دیا، اور میرے ساتھ جو اعتکاف کرنے والوں کو آپ نے کیا چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں. یعنی 20ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ جب 21ویں رات شروع ہو جاتی ہے تو اعتکاف کی نیت سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا کھڑے ہو کے، اعتکاف کرنے والے میرے ساتھ اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ اس رات کو بیٹھ جائیں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر دیکھ لی لیکن میں بھول گیا. لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. میں نے دیکھا، اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا، گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. راوی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت صرف کھجور کے پتوں کی تھی. آسمان پر اس وقت ایک چھوٹا سا ٹکڑا یعنی بادل آیا اور بارش ہوئی، اور نبی کا خواب سچ ہوا. اور میں نے خود دیکھا کہ نماز کے بعد آپ کی پیشانی جو ہے نا وہ مٹی اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور یہ 21ویں رات تھی. اللہ اکبر. اب ایک رات تو گزر چکی ہے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. اور راوی کیا کہتے ہیں اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے جو رات دیکھی تھی وہ 21ویں رات تھی، یعنی جو بتا رہے ہیں حدیث جو بیان کر رہے ہیں. اور امام شافعی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے علاوہ بھی ابھی 27ویں رات، 29ویں رات، اور آج الحمدللہ 25ویں رات اور 23ویں رات بھی
25ویں 29ویں اور اس کے علاوہ 27ویں 21ویں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو راتیں باقی رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان راتوں میں اگر لیکن بیٹے ایک بات یاد رکھے جب یہ سوال کیا گیا نا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ تاک راتیں ہیں تو اس وقت یہ جواب ملا تھا کہ جس نے ان راتوں میں قیام کر لیا جو ان راتوں کو جاگ گیا اور اپنے رب کو منا لیا اس نے اس کی سلامتی کو اس کی برکت کو اس کی خیر کو سمیٹ لیا اگرچہ اس کو نظر آئے یا نہ آئے اس کو دکھائی دے یا نہ دے اللہ رب العزت کو اجر عظیم عطا کرے گا اگر اس نے اپنے رب کو منا لیا اور اس رات کو پا لیا. اور یہ کتنا اس کے اندر اجر ہے یہ کتنے ہزار آپ سب کو پتا ہے نا کتنی عبادت کا ثواب ملے گا یعنی ساری زندگی بھی اس کی اتنی زندگی بھی نہیں ہے جتنی اس کو اس کے اجر کو کتنا بڑھا دیا جاتا ہے اس رات میں. اللہ اکبر. پھر اگر سورۃ دخان کی آیت نمبر جو ہے وہ 30 کو دیکھا جائے تو اس میں کہا گیا فما بکت علیہم السماء والارض اور پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی گئی اور بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کرنے والی عذاب سے نجات دیا. یعنی پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا فرعون کی قوم کا تذکرہ کیا گیا اور زمین اور آسمان کے نہ رونے سے مراد یہ ہے کہ ان پر نہ زمین کی مخلوق کو رونا آیا افسوس لگا اور نہ آسمان بسنے والی مخلوق کو افسوس ہوا. یہ مطلب ہے کیا پتہ چلتا ہے اس سے جب زمین والوں میں کوئی کافر مرتا ہے ہاں تو زمین اس پہ خوش ہوتی ہے کہ اس کی زمین کے اوپر سے ایک بوجھ ہٹا لیا گیا اور آسمان اس پہ خوش ہوتا ہے روتا نہیں ہے کہ ایک کفر کرنے والا جو رب کے ساتھ انکار کر رہا ہے کفر کر رہا ہے اس کو اٹھا لیا گیا. اللہ اکبر. یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بس بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے. یہ ہے پارہ نمبر 25. چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم اپنے جو ہے وہ سیشن کا اینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللهم صل على محمد في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. یا رب ہمیں معاف کر دے. یا رب ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. وہ گناہ جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں کھلم کھلا کرتے ہیں وہ گناہ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں یا رب تو برکت والی رات میں سے ہمیں بھی خیر و بلائی نصیب کر دے. یا رب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم خالی ہاتھ ہیں اللہ. ہمارے پاس کوئی اعمال ایسا نہیں ہے جو تیرے سامنے لے کر آئے اور تیرے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ یا رب یہ عمل کیا ہے. ہماری جولیاں خالی ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یا رب تو ہمیں معاف کر دے. یا رب ہمیں اخلاص دے دے. اللہ میرے یہاں سے بچا لے. یا جس طرح تیرے صحابہ کرام کے اندر اخلاص تھا وہ صرف تیرے لیے سب کچھ کرتے تھے اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے. یا اللہ ہم بھی تیرے رسول کی سنتوں کو پہ عمل کرنے والے بن جائیں تیری اطاعت کرنے والے بن جائیں.
یا رب اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، ایسے کوئی لفظ نہیں ہے جو تیرے سامنے رکھے، ہمیں تو دعا بھی مانگنا نہیں آتی ہے۔ یا اللہ ہمیں دعا کے الفاظ سکھا دے۔ یا رب تو موسیٰ کا رب ہے نا، ابراہیم کا رب ہے، عیسیٰ کا رب ہے، محمد رسول اللہ کا رب ہے، ہم سب کا بھی رب تو ہے۔ اللہ اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے دین کا معاون ساتھی اور مددگار بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے دین کا راہی بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر دے۔ یا رب انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب ہم اپنے بچوں کے حقوق پورے کرنے والے بن جائیں، بچے اپنے والدین کے حقوق پورے کرنے والے بن جائیں۔ یا رب دنیا کی چکوچون سے بچا لے، ان فتنوں سے بچا لے، جو فتنے بارش کی قطروں کی طرح گر رہے ہیں، اللہ اس سے بچا لے۔ یا رب کعبہ ہمارے اندر سے خوف اور خطر ختم کر دے، دنیا کا خوف ختم کر دے۔ یا اللہ اپنا خوف ڈال دے۔ یا اللہ قبر کی تاریکی سے بچا۔ یا رب کعبہ ہم اس قبر میں رات کیسے گزاریں گے جس قبر میں اندھیرا ہوگا، سانپ اور بچھو ہوں گے۔ یا رب اس وقت قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دینا۔ یا رب قیامت کی تاریکی اور ہولناکیوں سے ہمیں بچا لینا۔ یا رب کعبہ، اے کعبہ کے مالک، اے سورج اور چاند کو پیدا کرنے والے مالک، اے زمین کو پیدا کرنے والے رب، اے دانے سے پودے کو اور گٹھلی سے دانے کو نکالنے والے رب، اللہ اس برکت والی رات کی خیر، اس کی سلامتی، اس کی بھلائیاں ہمارے مقدر میں کر دے۔ یا رب ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے جو والدین اللہ حیات ہیں ان کو زندگی دے، اس کے حلال دے، خوشیاں دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں کر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا رب قیامت میں روشنی عطا کر دینا۔ اللہ اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے، گناہ کی ہے، نافرمانیاں کی ہے، اللہ تو معاف کر دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے لیے ہمارے توحید کے ساتھی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔